نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمامی حضرات، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر برکت کے لیے 2-3 مرتبہ درود و سلام کا نذرانہ پیش فرماؤ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی الحرمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا امام القبلتین ویا وسیلتنا فی الدارین ادرکنی 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 یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بفضل اللہ تعالی۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ توفیق سے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 16 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ رب پروردگار صدقہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا میری زبان پر کلمہ حق جاری فرمائے اور ہم سب کو حق کہہ کر، سن کر، سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے ذریعہ نجات و مغفرت بنائے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اولئک الذین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اشتروا الضلالۃ بالہدیٰ، ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کا سودا کچھ نفع نہ لایا۔ وما کانوا مہتدین، اور وہ سودے کی راہ جانتے نہ تھے۔ کنز ایمان شریف سے ترجمہ پڑھا ہے اور اس کے حاشیہ میں مفتی اسلام مفتی محمد احمد یار خان صاحب نعیمی بدایونی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا حال دیکھ کر سمجھیں کہ اسلام حق ہے، اور کافروں کا حال دیکھ کر سمجھیں کہ کفر حق ہے۔ تذبذب میں رہیں، فیصلہ نہ کر سکیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔ ایک یہ کہ کفار کی محبت منافقت کی جڑ ہے، دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالی مومن کو سکون قلبی بخشتا ہے، منافق کو حیرانی اور پریشانی۔ مومن کی زندگی حیات طیبہ ہوتی ہے۔ اس طرح کہ کفر بھی ان کے سامنے تھا اور اسلام بھی، انہوں نے اسلام چھوڑ کر کفر اختیار کیا۔ یہ گویا خرید و فروخت ہوئی۔ تو گرامی قدر، آگے آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اشترا کا معنی ہے خریدنا، قیمت ادا کر کے کوئی چیز لینا۔ یہاں اشترا کا یہ معنی تب درست ہو سکتا تھا جب کہ منافقوں کے پاس دولت ایمان ہوتی اور اسے دے کر وہ کفر خریدتے،
وہاں تو پہلے بھی کفر ہی کفر تھا، اس لیے علامہ قرطبی علیہ رحمہ نے لکھا ہے کہ یہاں اشتروا بمانا استحبو ہے، یعنی انہوں نے کفر کو پسند کر لیا اور حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ فرماتے ہیں لغت عرب میں شرع کا لفظ ایک چیز کو دوسری چیز سے بدل لینے کے معنی میں عام ہے۔ والمعنی استحب الکفر علی الایمان، انہوں نے منافقت کا نقاب تو اس لیے ڈالا تھا کہ مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو کر دنیاوی فوائد حاصل کریں، مال غنیمت سے انہیں حصہ ملے گا اور ان کی چودراہٹ قائم رہے گی، لیکن ان کی کوئی امید مر نہ آئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا پردہ چاک فرما دیا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سر محفل ایک ایک کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکال دیا۔ تو اب آئیں تفسیر ابن کثیر سے پڑھتا ہوں۔ حافظ عماد الدین ابن کثیر کیا لکھتے ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دیگر صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم سے مروی ہے کہ انہوں نے ہدایت چھوڑ دی اور گمراہی لے لی۔ حضرت عبداللہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں انہوں نے ایمان کے بدلے کفر قبول کیا۔ مجاہد علیہ رحمہ فرماتے ہیں ایمان لائے پھر کافر ہو گئے۔ قتادہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہدایت پر گمراہی کو پسند کرتے ہیں، جیسے اور جگہ قوم سمود کے بارے میں ہے فَأَمَّا سَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ، یعنی باوجود اس کے کہ ہم نے قوم سمود کو ہدایت سے روشن کر دیا، مگر پھر بھی انہوں نے اس رہنمائی کی جگہ اندھے پن کو پسند کیا۔ مطلب یہ ہوا کہ منافقین ہدایت سے ہٹ کر گمراہی پر آ گئے اور ہدایت کے بدلے گمراہی لے لی، گویا ہدایت کو بیچ کر گمراہی خرید لی۔ اب ایمان لا کر پھر کافر ہوئے ہوں، خواہ سرے سے ایمان ہی نصیب نہ ہوا ہو۔ اور ان منافقین میں دونوں قسم کے لوگ تھے، چنانچہ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم، یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ ایمان لا کر پھر کافر ہو گئے، پس ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ اور ایسے بھی منافق تھے جنہیں ایمان نصیب ہی نہ ہوا، پس نہ تو انہیں اس سودے میں فائدہ ہوا نہ راہ ملی، بلکہ ہدایت کے چمنستان سے نکل کر گمراہی کے خارزار میں، جماعت کے مضبوط قلعہ سے نکل کر تنہائیوں کی تنگ جیل میں، امن کے وسیع میدان سے نکل کر خوف کی اندھیری کوٹھڑی میں، اور سنت کے پاکیزہ گلشن سے نکل کر بدعت کے سنسان جنگل میں آ گئے۔ تو گرامی قدر آپ حضرات نے سماعت فرما لیا کہ منافق کون ہیں، جو ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں سے وہ دنیا کے فوائد حاصل کرتے رہیں، لیکن اللہ پاک نے ان کا یہ پردہ نہ رہنے دیا، اس کو چاک کر دیا، اور حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسجد سے ایک ایک کا نام لے کر منافقوں کو نکال دیا۔ تو گرامی قدر مومن وہ ہے جو اندر سے بھی مومن ہو، باہر سے بھی مومن ہو، جو مکمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید
حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور ختم نبوت پر اور قرآن پاک کی حقانیت پر مکمل یقین رکھتا ہو، آقا کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دل و جان سے مانتا ہو، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے تمام کمالات، صفات، معجزات اور پوری سرکار کی شان کو اقرار کرتا ہو، تسلیم کرتا ہو، وہ مومن ہے۔ اب آئیں صاحب تفسیر علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اس کی تفسیر میں صوفیانہ رنگ میں کچھ حکایات نقل فرماتے ہیں کہ مومن یعنی اللہ کے قرب والا ولی اللہ کون ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ شیخ استاذ ابی علی دقاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دولت مند تاجر مرید تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ شیخ صاحب اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور بیماری کا سبب پوچھا۔ عرض کی حضور رات کو تہجد کی ادائیگی کا ارادہ ہوا اور اٹھ کر وضو کرنے کا قصد کیا تو گرمی کے آثار نمودار ہوئے، اور اب یہاں تک نوبت ہے کہ مجھے سخت بخار ہے۔ شیخ نے فرمایا بیٹے فضول بات سے بچو، تجھے ایسی تہجد فائدہ نہیں دے گی جب تک کہ تم دنیاوی معاملات کو ترک کر کے دنیا کی الفت دل سے خارج نہ کرو گے۔ اب تیرے لیے پہلے یہ ضروری ہے، پھر نوافل ادا کرو۔ درد سر کے اندر ہو اور دوا پاؤں پر ملتے رہو، اسی طرح ہاتھ کو نجاست لگی ہو اور دامن وغیرہ کو دھوتے رہو تو اس سے کیا فائدہ، ایسے ہی تم اپنا حال سمجھو۔ امام اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ خواہشات کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ خیرات اور نوافل میں تو تیز مگر واجبات کے حقوق میں سست ہو، اور یہ حالت عام مخلوق میں ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ چنانچہ تم ہی تجربہ کر لو کہ بعض صاحبان ایسے ہوتے ہیں کہ نوافل اور اوراد و وظائف وغیرہ واجبہ جو سخت سے سخت ہوں کی ادائیگی میں بڑے چست اور چلاک ہوں گے، مگر ضروری فرض کی ادائیگی میں کما حق ہو دلچسپی نہیں ہوگی۔ عاقل کو چاہیے کہ اول راس المال کو حاصل کرے، پھر اس نفع کے حصول میں کوشش کرے کہ جو کہ اصل راس المال سے حاصل ہو، اور یہ عمل اختیاری ہے نہ کہ اضطراری، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے معاملہ میں سست اور کمزور دیکھ کر اپنی اطاعت اور عبادت فرض فرمائی ہے، کیونکہ انہیں اس کی اطاعت اور عبادت کی طرف لے آنے والی کوئی ایسی شے نہیں جو انہیں مجبور کر کے لے آئے، لیکن یہ حال اکثر مخلوق کا ہے۔ ہاں اہل اللہ اور اولیاء کرام اس قاعدہ سے مستثنیٰ ہیں۔ تو گرامی قدر آپ حضرات نے دونوں چیزیں سماعت فرما لیں، علماء کی تفسیر بھی اور صوفیاء کی تفسیر بھی۔ تو اب آئیں حکیم الامت مفتی اسلام حضرت علامہ امام مفتی احمد یار خان صاحب گجراتی، آپ کی تفسیر نعیمی سے اس آیت کی تفسیر کا خلاصہ سماعت فرمائیں۔ حق تعالیٰ کی طرف سے انسان کو عقل ملتی ہے اور پھر نیک اور بد راستے اس کے سامنے ہوتے ہیں تاکہ وہ اپنی عقل سے کام لے کر اچھے راستے کو اختیار کرے اور برے سے بچے۔ ان منافقوں نے اپنے اندر برے اخلاق پیدا کر کے اس نور حق کو بجھا دیا اور ہمیشہ کی مصیبتوں کو مول لے لیا۔ انہوں نے کلمہ توحید کی صرف یہ قیمت جانی
کہ اس کے ذریعہ دنیاوی نفع حاصل کر لیں، حالانکہ آخرت کی نعمتوں کے مقابلہ میں ان نفعوں کی کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں۔ تو ان لوگوں نے عقل اور کلمہ توحید کو دنیا کے لیے خرچ کیا اور پھر اس پر خوش بھی ہوئے۔ ان کی مثال بالکل ایسی ہوئی کہ کوئی احمق قیمتی موتی دے کر مٹی کا کھلونا خریدے یا اصلی سونا دے کر ولیتی نقلی سونا لے لے۔ تجارت کے اصول سے یہ لوگ بہت گھاٹے میں رہے۔ عقل مند لوگ اپنی عقل، مال و جان، اولاد صرف کر کے سچا ایمان لیتے ہیں اور وہ واقعی عقل مند بیوپاری ہیں، کیونکہ فانی کے عوض باقی حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں مکمل دین پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔